پیارے بچوں، آج ہم بزم انجم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ نظم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ بزم انجم۔ حسن ازل سے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں۔ آنکھوں سے ہیں تمہاری آنکھوں سے ہیں ہماری، غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال اپنی نظم کے اس حصے میں تاروں کی اس اتفاق اور اطاعت پر مبنی جو نظام ہے، تارے ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، ایک شکل کے نظام کے طور ایک کشش کے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک کشش کے ایک دوسرے کے درمیان یہ کھڑے ہیں اور پورے اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کو کھینچے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ڈاکٹر اقبال ان کے اتفاق اور اتحاد کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہیں جن کے افراد نے اپنے آپ کو منظم رہ کر اور زندگی سے تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کی اور آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھا، وہ قومیں کامیاب ہوگی۔ اور جو قومیں وقت کے ساتھ رفتار کے ساتھ نہ چل سکی کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو وہ قومیں کچل کر رہ گئی، وہ قومیں ختم ہو گئی۔ تو حسن ازل سے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ تو یہاں پر یہ تاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حسن، قدرت کا حسن اور خوبصورت حسن جو ہے، اللہ تعالیٰ کے حسن سے یہ تارے جو پیدا ہوئے ہیں، خوبصورت تارے جو ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور یہ تارے ایسے ہیں جس طرح کے عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ شبنم کی آرسی یعنی شبنم پر قطرہ جو پھول پر پڑتا ہے تو اس قطرے میں پورا کا پورا پھول کا عکس نظر آتا ہے، ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ شبنم کی آرسی یعنی شیشہ، جو شبنم کا قطرہ جو ہوتا ہے اس میں گل کا پورا عکس نظر آتا ہے۔ آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ شعر جو ہے یہ پورا نچوڑ ہے اس نظم کا۔ تو ڈاکٹر اقبال یہاں پر یہی کہتے ہیں، قوموں سے، انسان سے یہی کہتے ہیں کہ اے انسان، آئین نو سے ڈرنا، اگر تو نئے آئین سے، نئے طریقے سے تجھے ڈر لگتا ہے، نئے قانون، تبدیلی جو رونما ہوتی ہے دنیا میں، زمین پر جو تبدیلی رونما ہوتی ہیں، اگر تو اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے ساتھ نہیں بدل سکتا، تو ڈرتا ہے اور طرز کہن پہ اڑنا، تو پرانے طریقے پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو قوموں کی زندگی میں یہ منزل جو ہے، یہ وقت جو ہے بہت ہی مشکل، بہت ہی بھاری پڑنے والا ہے۔ جو قومیں بدل کر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تبدیلی لاتی ہیں، ان طریقوں کو، جو طریقے ان کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، ان کو اپناتی ہیں اور پرانے طریقوں کو چھوڑتی ہیں، وہ کامیاب ہوتی ہیں، اور جو پرانے طریقوں پر ڈٹ جاتے ہیں وہ قومیں کچل جاتی ہیں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی۔ یہ زندگی کا جو کاروان ہے، زندگی کا جو قافلہ ہے، یہ بڑی تیز رفتاری سے چل رہا ہے، اور جو قومیں اپنے آپ کو اس دھارا میں اس طرف لے جاتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، ان کے ساتھ چلتی ہیں، تبدیلیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ میں تبدیلی لاتے ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، ورنہ قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی ہے۔ اس تیز رفتاری میں بہت سی قومیں کچل کر ختم ہو گئی، جن کا نام نشان بھی باقی نہ رہا۔
آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں. کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال یہاں پر فرماتے ہیں کہ کوئی لوگ ذرا کمزور ہوتے ہیں، کوئی کی سوچ کم ہوتی ہے، کوئی زیادہ نمایاں نہیں ہوتے ہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، جن کو ہم انٹلیکچوئلس کہتے ہیں. تو اس طرح سے تاروں میں بھی بہت سے تارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، ان کی چمک ہمیں نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تارے نہیں، لیکن وہاں پر تارے موجود ہوتے ہیں. لیکن تاروں کی برادری دیکھیں کہ وہ تارے بھی جو نظر نہیں آتے اور جو نظر آتے ہیں وہ بھی سب کے سب برادری میں شامل ہیں. اور انسان کو بھی اس طرح سے ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، غریب کو بھی امیر کو بھی ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں. اس تھوڑی سی زندگی میں جو نقطہ ہم نے سمجھ لیا تو زمین میں رہنے والا انسان جو ہے وہ اب تک پوری عمر گزار کر بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا. کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں، کہ یہ جو جتنے بھی نظام ہیں، یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ صرف ایک بات پر قائم ہے کہ ایک دوسرے کا اتفاق اور اتحاد، ایک دوسرے کو کھینچنا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا. اس بات میں یہ راز چھپا ہے کہ اتفاق اور اتحاد سے انسان کامیابی کی منزلیں پاتا ہے، اور بے اتفاقی، نا اتفاقی جو ہے وہ انسان کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے. انسان ختم ہو جاتا ہے، قومیں ختم ہو جاتی ہیں، برادریاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن وہ قومیں جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے ساتھ، تیز رفتار وقت کے ساتھ چلا پاتی ہیں، ان کے ساتھ چل پاتی ہیں، وہی کامیاب ہوتی ہیں. اور جو اتفاق اور اتحاد کا سیگا، یہ جو رمز ہے، یہ نہیں سمجھ پاتی، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں.